اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. We continue from the book, reading from the book, The Philosophy of the Teachings of Islam. And if I can request Jawad Sahib to continue the Urdu rendering. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام روح کی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں روح کی دوسری پیدائش. اب اس وقت ہمارا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ جس قادر مطلق نے روح کو قدرت کاملہ کے ساتھ جسم میں سے نکالا ہے، قادر مطلق جو ہر قسم کی طاقت رکھتا ہو، جس قادر مطلق نے روح کو قدرت کاملہ اپنی مکمل طاقت کے ساتھ جسم میں سے ہی نکالا ہے، اس کا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعہ سے ہی ظہور میں لاوے. روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں. جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں روح بھی بالضرور پیچھے پیچھے کھینچی چلی آتی ہے. اس لیے انسان کی طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے لیے بہت توجہ فرمائی ہے. اور انسان کا ہنسنا، رونا، کھانا، پینا، پہننا، سونا، بولنا، چپ ہونا، بیوی کرنا، مجرد رہنا، چلنا، ٹھہرنا اور ظاہری پاکیزگی، غسل وغیرہ کی شرائط بجا لانا اور بیماری کی حالت اور صحت کی حالت میں خاص امور کا پابند ہونا. ان سب باتوں پر ہدایتیں لکھی ہیں اور انسان کی جسمانی حالتوں کو روحانی حالتوں پر بہت ہی مؤثر قرار دیا ہے. اگر ان ہدایتوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو میں خیال نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کے سنانے کے لیے کوئی وقت کافی مل سکے. جزاکم اللہ واحسن الجزا. The promised Messiah alayhi salatu wasalam writes the second birth of the soul. Now what I mean to emphasize here is that the design of the Almighty, who has created the soul from the body with his perfect power, appears to be that the second birth of the soul should also take place through the body. The movements of the soul follow the movements of the body. If the body is drawn in a particular direction, the soul automatically follows it. It is therefore a function of the Book of God to direct itself to the natural state of man. That is why the Holy Quran pays so much attention to the reform of the natural state of man and gives direction with regard. That is why the Quran pays so much attention to the reform of the natural state of man and gives direction with regard to every one of his actions. His laughing, crying, eating, drinking, dressing, sleeping, speaking, keeping silent, marrying, remaining celibate, walking, standing still, outward cleanliness, bathing, submitting to a discipline in health and in illness, etc. It affirms that man's physical condition affects his spiritual condition deeply. I cannot undertake a detailed exposition of all those directions as time is not available for such an undertaking. Here the promised Messiah ﷺ explains about the second birth of the soul.
We discussed about the creation of the soul in the previous durus, the previous sessions that we had. Here the promised Messiah ﷺ explains about the second birth. And he says that the soul has a great link with the physical body. And in the underlined segment here you can see the promised Messiah ﷺ explains that the movements of the soul follow the movements of the body. If the body is drawn in a particular direction, the soul automatically follows it. And then Hazrat Masih Maud ﷺ, with reference to the Holy Quran, explains that that is why the Holy Quran pays so much attention to the reform of the natural state of man and gives directions with regard to every one of his actions. So, where we read in the Holy Quran that the Quran has so many instructions, so many basic things sometimes that we take for granted, that is because the Holy Quran is trying to give us direction in terms of every aspect of our life. Then the promised Messiah ﷺ, after mentioning the basics of our physical being, of our life, he explains that it affirms that man's physical condition affects his spiritual condition deeply. Meaning the way we physically, even simple things like cleanliness, the discipline, health, the promised Messiah ﷺ mentioned, marrying, keeping silence, meaning every aspect of our life. If we perfect or we better those attributes of our life, then naturally our spiritual condition betters. If we worsen in our physical condition, then our spirituality also suffers. So, Jazakallah, this was the dars for today. Inshallah, we will see you again at the same time tomorrow. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वक्त था